فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مقصد حیات اور موجودہ معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا، بلکہ ہماری پیدائش کا، تخلیق کا بڑا اعلیٰ مقصد ہے۔ اللہ فضول کام نہیں کرتا، اس کے ہر کام میں، ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی راز ہے، حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود عطا فرمایا ہے اس کا ایک مقصد قرآن پاک میں یہ بیان ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ عبادت سے معرفت حاصل ہوگی اور معرفت سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ عبادت لغوی اصطلاحی معانی کی طرف جائیں تو اس میں بہت سارے نکات ہیں، اسرار و رموز ہیں، ان کی طرف نہیں جا رہا۔ آج صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، تو کیا ہم اس مقصد سے واقف ہیں یا ہم اس کو بھول گئے ہیں؟ کیا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا اس مقصد کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی چیز کو بنائے جانے کا جو مقصد ہوتا ہے، اگر وہ اس کو پورا نہ کرے تو وہ چیز بیکار ہے۔ آپ نے بڑا مہنگا ٹی سیٹ خریدا، لیکن ٹرے میں رکھ کے آپ جا رہے ہیں تو وہ چینک، وہ کپ گر گئے، ٹوٹ گئے، تو کیا ٹوٹی ہوئی کرچیاں آپ سنبھال کے رکھیں گے؟ آپ کہیں گے اب اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جس مقصد کے لیے یہ خریدا تھا اب یہ اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے اس لیے کہ یہ آواز کو اونچا کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے۔ اس کو بنانے والے نے، موجد نے ایجاد کیا تو اس کے سامنے ایک مقصد تھا، پہلے اس کے ذہن میں مقصد تھا، پھر اس کے مطابق اس نے اس مائک کو، لاؤڈ سپیکر کو ایجاد کیا۔ اگر یہ مائک اس تخلیقی مقصد کو پورا کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے یہاں سے اٹھا دیا جائے گا، اسے یہاں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ اسی لیے یہاں ہے کہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، ہم اسے نظر انداز کر کے اپنی زندگی کو ہی بے سکون نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی ذات کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو
ضائع کر رہے ہیں۔ انسان اپنی شان سے واقف نہیں ہے۔ آج کا انسان اپنے آپ کو برباد کر کے گھر میں چیزیں لا رہا ہے، رشوت لے کے، دھوکے سے پیسے کما کے گھر میں فریج لا رہا ہے، فانوس لگا رہا ہے۔ چیزیں قیمتی ہیں یا انسان قیمتی ہیں؟ آپ کی نظر میں اپنی قیمت ہو یا نہ ہو، جس نے تخلیق کی ہے وہ 4 قسمیں اٹھا کے انسان کا ذکر کرتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ انجیر سے مراد وہ علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، وہاں انجیر پائے جاتے ہیں۔ زیتون سے مراد وہ علاقہ جہاں حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی۔ طور سینا سے مراد وہ علاقہ جہاں حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، امن والے شہر مکہ سے مراد وہ جگہ جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سورہ والتین مکی سورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو ان 4 جگہوں کی قسم، آسمان سے جتنا علم نازل ہوا ہے اس سارے علم کی قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان سے جتنا علم اتارا ہے اس سارے علم کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں وجود عطا فرمایا ہے۔ تو جب سب سے خوبصورت وجود دیا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد بھی سب سے خوبصورت ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں اکثریت تو ایسی ہے جو اس مقصد کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، اس سے غافل ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان جو کہ اس مقصد کو مانتے ہیں وہ بھی اس کو پورا کرنے سے غافل ہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ منزل کا علم ہو کہ جانا کس منزل پہ ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ راستے کا علم ہو۔ اور تیسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس راستے پر سفر کرے، قدم رکھے، چلے۔ اگر اس کو صرف منزل کا علم ہے لیکن وہ سفر نہیں کرتا تو کیا وہ منزل پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں۔ تو جنہیں منزل کا علم ہے کہ موت کے بعد برزخی زندگی ہے، پھر قیامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے زندگی نہیں گزار رہے بلکہ غفلت میں۔ انسانی وجود میں جو روح ہے یہ امر الہی ہے، قل الروح من امر ربی۔ تو روح جس سے ٹکراتی ہے نا اس کو بھی امر کر دیتی ہے۔ روح بدن سے ٹکرائی ہے، بدن میں ٹھہری ہے، بدن سے تعلق ہو گیا ہے، اب یہ انسانی جسم بھی امر ہو گئے۔ آپ کہیں گے جسم کو تو موت آتی ہے، جسم کو تو دفنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، پانی میں بہایا جاتا ہے، یہ امر کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیں بے شک کوئی جسم کو جلا دے، روح عالم برزخ میں جاتی ہے، اس کو اس جہان کے مطابق وجود مل جاتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو جسم پھر دوبارہ اسی شکل میں اٹھائے جائیں گے جس شکل میں اس دنیا میں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ
فرمایا قیامت کے دن جب ہم تمہیں اٹھائیں گے یہ پورے دیکھ لینا وہی ہوں گے کہ دنیا میں جو انگوٹھے کا نشان لگاتے تھے تو لکیریں بنتی تھیں وہی بنے گی. تو اس جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیا ہمیں اس وقت کی فکر ہے کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمارا سرمایہ کیا ہوگا یا ہمارا حال کیا ہوگا؟ ایمان ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ ایک ایسا ماحول بنا دیتا ہے، انسان غافل نہیں ہوتا اور مقصد حیات کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے. ایسا معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں رسول بھیجے. رسولوں کی بعثت کا جو مقصد ہے، جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ رسول ایسا پاکیزہ معاشرہ بناتے ہیں جس میں نیکی کو اپنانا آسان ہوتا ہے، گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے. نیکی کو اپنانا مشکل نہیں ہوتا. یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالوں میں، اعلان نبوت کے بعد 23 سالوں میں ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ بنا کے انسانوں کو دیا جس میں نیکی کی حکومت تھی، جس میں امر الہی کی، اللہ کے حکم کی حکومت تھی، جس میں نیکیوں کا دور دورہ تھا، اور جس معاشرے میں لوگ مقصد حیات سے جڑے ہوئے تھے. لیکن کیا آج ہمیں وہ معاشرہ حاصل ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. آج کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو حضور نے قائم فرمایا؟ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ باہر نکلیں تو باہر ماحول کیسا ہے؟ سکول جائیں تو سکول کا ماحول کیسا ہے؟ کالج جائیں تو کالج کا ماحول کیسا ہے؟ گھر میں بھی کچھ گھر ایسے ہیں جہاں ماحول ایسا ہے کہ مقصد تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ورنہ اکثریت گھروں میں ایسا ماحول ہے کہ بچے کو پہلا ذہن جو گھر سے ملتا ہے وہ دنیا پرستی کا ملتا ہے کہ دنیا کماؤ. وہ سکول جاتا ہے، وہاں آج کل جو حالات ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے آج کل جو حالات ہیں وہ میں اس منبر سے بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ بہتر جانتے. تھانوں کے حالات کیا ہیں؟ مسلمان کے بھائی ہیں، تھانے میں جائیں ایسے ہی حالات ہیں نا کہ مسلمان کے بھائی ہیں. کسی دفتر میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، کیا ماحول ہے آج کل؟ دین پہ عمل کرنا آسان ہے. جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں، رشوت چل رہی ہے. کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں پر معاشرہ نہیں ایسا کہ اس میں عمل کر سکوں. میرج ہالوں میں جائیں، شادیاں دیکھیں، کیا مسلمان اس طرح اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں؟ بعض میرج ہال ایسے ہیں جہاں عورتوں اور مردوں کے لیے سٹنگ علیحدہ نہیں ہے، عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے، اکٹھے ہی، بلکہ عورتیں سٹیج پہ بیٹھی ہوئی، دلہا دلہن سٹیج پہ بیٹھے ہیں، غیر محرم مرد دیکھ رہے ہیں. آج نہ نگاہ پاک، نہ زبان پاک، نہ خیال پاک، نہ دلوں میں ارادے پاک. ہمیں اپنے بچوں کو پنجابی سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماحول میں ہی یہ زبان بولی جاتی ہے. ہم ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسی طرح ہم عادات، رسم و رواج بھی ماحول سے سیکھتے ہیں. ہم اپنی اولادوں کو کیسا معاشرہ دے رہے ہیں؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یا تو معاشرہ مقصد حیات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے
اور معاشرہ مدد کرتا ہے ایک فرد کی کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے دنیا سے جائے، یا پھر معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور اس میں ایک فرد کے لیے اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں یہ بات تو ظاہر ہے، اس پر کسی گواہی کی ضرورت نہیں کہ معاشرہ ابتر ہے، معاشرہ برائی کی طرف راغب ہے، مقصد حیات سے دور ہو چکا ہے۔ کون سا شعبہ ہے جس میں خرابیاں پیدا نہیں ہو چکی؟ جب معاشرہ آپ کی مدد نہیں کر رہا نیکیاں کرنے میں اور آخرت بنانے میں آپ کی مدد نہیں کر رہا، بلکہ معاشرہ آپ کو دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، تو ان حالات میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے یا دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ اگر قیامت کے دن کوئی شخص یہ کہہ دے، یہاں ایک بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے نا، اسلام دشمن، غیر مسلم نہیں بلکہ اسلام دشمن طاقتیں، سارے غیر مسلم نہیں بلکہ کچھ اسلام دشمن طاقتیں، وہ تو چاہتی ہیں کہ مسلم معاشرہ بھی ہمارے معاشروں کی طرح ہو، سود ہو، بے حیائی ہو، خاندانی نظام نہ ہو، ماں باپ کا ادب نہ ہو، دنیا پرستی ہو، لوگ آخرت کی فکر نہ کریں۔ وہ تو ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور دجالیت کا یہی مقصد ہے، اور ایسا معاشرہ بنانے کے لیے وہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو معاشی حالات ہیں، اخلاقی حالات ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اب ہمارے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ قیامت کے دن اگر کسی سے پوچھا جائے تو فلاں شادی میں گیا تھا، شادی ایسی تھی جس میں اسلام کے حکم ٹوٹ رہے تھے، تو کیوں بیٹھا رہا؟ سوال سمجھائے؟ مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کیوں بیٹھا رہا؟ بندہ کہ یا اللہ سارے بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھا رہا، یہ عذر قبول ہوگا؟ عذر وہ ذہن میں رکھیں جو قبول ہو جائے۔ آج کا انسان خوش فہمی میں مبتلا ہے، طفل تسلیاں، خود جرم بھی کیا ہے، خود اپنے جرم کا عذر بھی تراش لیا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر کر کے میں بچ جاؤں گا۔ جو عذر آپ کے ذہن میں ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ عذر قبول ہو جائے گا۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی میں افسر ہوں، میری ڈیوٹیاں بڑی ہیں، ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ اللہ فرمائے گا تو حضرت سلیمان سے زیادہ بڑا بادشاہ تھا۔ کوئی بندہ کہے گا میں بیمار تھا، اللہ فرمائے گا حضرت ایوب سے زیادہ بیمار تھے۔ عذر وہ بنائیں جو عذر قبول ہو جائے۔ جو عذر ہم نے اپنے ذہن میں تراشے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نفس نے ہمیں فریب دیا ہوا ہے، نفس نے فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے، وہ فریب میں مبتلا کر کے جرم کرواتا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، آج نیک اور بد کسی بھی محفل میں اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللہ تعبدوا الشیطان، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج نیکوں کے ساتھ اکٹھے صفیں نہیں بنے گی، آج الگ الگ صفیں بنے گی۔ وہاں عذر پھر نہیں قبول ہوگا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے، مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اس دن حقیقت کھلے گی، اس دن اصل راز کھلے گا، پتہ چلے گا کہ
کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، کیا چھوڑ کے آیا ہوں، کیا بربادی میں نے کی ہے اور کیا کچھ میں نیکیاں کما کے لایا ہوں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ فرمایا ان قریب آنکھیں کھل جائیں گی، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ آج ہم منہ سے عذر تراش لیتے ہیں، سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن منہوں پہ ہم مور لگا دیں گے، ہاتھوں سے کہیں گے بولو دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، پیر بتائیں گے کدھر چل کے جاتے رہے۔ تین باتیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ گفتگو میں ربط رہے اور ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں، اور اس لیے دوہرا رہا ہوں، آپ بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ دوسری بات، موجودہ معاشرہ اس مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ معاشرے کو دیکھ کے زندگی نہ گزاریں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، اپنے لیے فیصلہ کریں میں نے کدھر جانا ہے۔ اگر معاشرہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے تو کیا آپ بھی دوزخ کی طرف چل پڑیں گے؟ اور تیسری بات، عذر وہ تراشیں جو قابل قبول ہو۔ ایسے ہی طفل تسلیوں سے جھوٹے عذر رب کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں کام آئیں گے جو ہم نے اپنے ذہن میں عذر بنائے ہوئے۔ ساری گفتگو جو اب تک میں نے کی ہے، ایک واقعہ میں اس کا خلاصہ کئی بزرگوں نے، امام فخر الدین رازی جیسی ہستیوں نے بھی بیان کی ہے۔ ایک مداری نے بادشاہ کو کرتب دکھایا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا آج رات میں خزانے کا دروازہ کھول دوں گا، جتنی دولت چاہتے ہو عشاء سے فجر تک مہلت ہے، اٹھا کے لے جانا۔ رات عشاء کے بعد وہ مداری بادشاہ کے محل میں آیا، پہلی دفعہ اندر سے اس نے محل دیکھا، سنگ مرمر کی دیواریں، منقش دیواریں، دیواروں پہ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، ریشمی پردے، مخملی قالین، نرم و گداز بستر۔ پہلی دفعہ رونق دیکھی محل کی، رونق میں کھو گیا، بھول گیا میں آیا کیوں۔ آج بھی اکثریت اس رونق میں کھو گئی، بھول گئے ہم آئے کیوں۔ وہ کبھی ریشم کے پردے چیک کرتا، کبھی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا، بڑی سنگ مرمر کی دیواریں ہیں، کبھی نرم و گداز بستروں کو چیک کرتا، یہ بھول ہی گیا میں آیا کیوں۔ بڑی رنگینیاں تھیں، دلچسپیاں تھیں، وہ ان دلچسپیوں میں کھو گیا، اصل ٹارگٹ سے ہٹ گیا۔ بادشاہ کا نرم گداز بستر پڑا ہوا تھا، وہ اس پہ لیٹ گیا، سو گیا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی۔ وہ تو آرام کر رہا تھا، سکون میں تھا، پر تقدیر آنسو بہا رہی تھی۔ یہ ایک رات تو سو کے نہ گزارتا، محنت کرتا، خزانہ اٹھاتا، اگلی ساری زندگی آرام سے گزارتا۔ جو وقت محنت کے لیے ملا تھا تو وہ سو کے گزار رہا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، سپاہی آئے، انہوں نے اٹھایا، کہا محل سے باہر نکلو۔ اس نے کہا میں نے تو ابھی خزانہ اٹھانا ہے۔ سپاہیوں نے کہا جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ ہاتھ مار رہے، کہتے ہیں نہیں نہیں بادشاہ نے اجازت دی تھی خزانہ اٹھانے کی۔ سپاہی کہیں گے بے شک اجازت دی تھی، پر وہ وقت مہلت ختم ہو گئی، تو نے وہ سو کے ضائع کر دی، تو نے دھکے مارے باہر نکال دیا۔ وہ ہاتھ مار رہے، ہائے میری مہلت برباد ہوگی، ضائع ہوگی۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا۔ ہمیں بھی ہمارے مالک نے دنیا میں بھیجا، مہلت دی آخرت کا خزانہ اٹھانے کی، ہم اسے کن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا بے وقوف کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بے وقوف وہ ہے جسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ پتہ نہیں اور وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں،
آپ نے فرمایا راستہ پتہ نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، پوچھنا ہی نہ، ادھر دھیان ہی نہ دینا یہ ہے۔ فرمایا بے وقوف وہ ہے جسے منزل تک پہنچنے کے راستے کا علم نہیں اور وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں ہی مست ہے، وہ اپنے حال میں ہی مست ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھویا ہوا ہے، نہ منزل کا علم ہے، نہ راستے کا علم ہے، اور نہ کسی سے پوچھتا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو مجھے منزل تک پہنچانے والا ہے۔ آئیں سارے قرآن کا خلاصہ وہ آیت میں آپ کو وہ سورت سنا رہا ہوں جس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اب تک میں نے جو تقریر کیا اس پر قرآن کی مہر ثبت کر رہا ہوں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہے خسارہ۔ نقصان میں کچھ بچ جاتا ہے، کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، 20,000 ضائع ہو گیا، 80,000 بچ گیا، یہ نقصان ہے۔ خسارے میں بچتا کچھ نہیں، خسارہ مکمل تباہی کو کہتے ہیں، مکمل بربادی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بڑی تباہی میں ہے، بڑی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ بربادی سے بچ گئے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کتنی خوبیاں بیان ہوئیں؟ 4۔ نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ جن میں یہ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کتنی خوبیاں ہیں؟ 4۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی صرف اس ایک صورت کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے، اس نے پورے قرآن پہ عمل کر لیا ہے۔ کیا ہم اس ایک صورت کو بھی نہیں یاد کر سکتے؟ کیا ہم اس ایک صورت پر ہی عمل نہیں کر سکتے؟ معاشرہ اس طرف نہیں آنے دے گا، اپنے آپ کو بچانا ہے معاشرے سے۔ یا تو آپ نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے ہمیشہ، جب یہاں رہنا نہیں، جہاں جانا ہے اس کی فکر کر لیں۔ پہلا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے والعصر، زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں، پکے پیر نہیں جمنے، یہ تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس ایک سورت کو یاد کر لیں، سورہ والعصر کو، اور اپنے آپ سے روز پوچھیں میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ معاشرے کو چھوڑ دیں، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو لوگوں کے معیار پر نہ تول لیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہوں یا نہیں۔ آپ گلی میں چل رہے ہوں، رب کو پیارے لگ رہے ہوں، ایسی زندگی گزاریں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوں، دکان پہ بیٹھے ہوں یا گلی میں چل رہے ہوں، دنیا والوں کو سونے لگے یا نہ لگے، رب کو سونے لگ رہے ہوں۔ ایک تو اس صورت کو یاد کر کے اس پر عمل کی کوشش ہم کریں، معاشرے کو چھوڑ دیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم نے اپنے رب اور اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جہاں ہم بیٹھیں ایک روشن چراغ کی طرح بیٹھیں کہ اپنے ماحول کو روشن کر کے رکھیں۔ رات ہوئی تو کسی نے چراغ جلایا، رات کے اندھیرے نے کہا گھٹا ٹوپ اندھیرے کے سامنے، اے چراغ تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا۔ چراغ نے کہا ٹھیک ہے اے رات، میں تیرے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا، پر جہاں میں رہوں گا وہاں تو روشنی کر کے رکھوں گا۔ آپ معاشرے کی اصلاح میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، کوئی عمل جو آپ معاشرے کی، کم از کم اپنے گھر کی اصلاح، آئندہ نسل کو کیسا معاشرہ آپ دے کے جا رہے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں،
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہ لوگ تباہی سے بچ گئے جو ایمان لائے۔ آج بنیاد بیان کر رہا ہوں، پھر آئندہ انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے پہلے کون ایمان لایا ہے؟ یہ ایمان کا دروازہ کس نے کھولا کہ آؤ ایمان لاؤ؟ میرے اور آپ کے آقا کریم آخری نبی بن کے دنیا میں مبعوث ہوئے، سید العالمین خاتم النبیین، گھر تشریف لائے، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے ام المومنین، مخدومہ کائنات، محسنہ اسلام، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نعت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے وہ ایمان لائیں۔ 9 عمر ہستیوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ 37.5 سال کی عمر میں آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ 4 اول مسلمان ہیں انفرادی طور پر، لیکن معاشرے میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کس نے کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ عرب کے اس کافرانہ معاشرے میں سب سے پہلے جس نے کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے، آؤ ان کا کلمہ پڑھو، آؤ ان پر ایمان لاؤ، تو جس نے ایمان کا دروازہ کھولا، آؤ ان پر ایمان لاؤ، اس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ اجتماعی طور پر اپنے ایمان کا اعلان سب سے پہلے کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے۔ آئیں اس کا میں بیان مولا علی کی زبان سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ جو صدق لے کے آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ متقی ہیں۔ ایک وہ ہستی جو سچائی لے کے آئے، دوسرے وہ جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی۔ کیا کیا؟ مولا علی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد ہیں حضور۔ حضور صدق لے کے آئے، سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اس سے مراد ہے صدیق اکبر کہ سب سے پہلے انہوں نے حضور کی تصدیق کی ہے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں۔ جب عرب کے معاشرے میں کوئی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں نا، ابو بکر اس ہستی کا نام ہے جو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے، معانقہ کیا، پیشانی چومی، ہاتھ چومے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں ابو قحافہ کے بیٹے کہ جب تک سانس چل رہے ہیں یہ آپ سے وفا کرے گا۔ خزاں کے موسم میں پھول کھل رہے ہیں، ابو بکر پہلے پھول کو بھی کہتے ہیں، بکرا ابتدا کو کہتے ہیں، اولیت کو کہتے ہیں۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں۔ ہمارے آقا کریم کا ایک نام ہے مصدق، نبیوں کی تصدیق کرنے والے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے فرمایا اے نبیو، اے رسولو، میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیجوں گا، پر جب یہ شانوں والا رسول آ جائے جو تمہارا مصدق ہے، جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے، تو ہمارے آقا کا ایک نام ہے مصدق۔ آپ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی تصدیق کی ہے۔ یہودی حضرت سلیمان کو معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے، ہمارے آقا کریم نے فرمایا حضرت سلیمان جادوگر نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور نے پہلے نبیوں کو منوایا، حضور ان کی تصدیق کرنے والے، وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کے مصدق بن کے آئے ہیں، جب خود انہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
تو جس نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی ہے اسے ہم صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یارے غار دیاں کیا باتاں نے، انج پیار نبی نال کیتا ہے او دے پیار دیاں اور آیا امام علی مقام کی بارگاہ میں کربلا میں، امام نے اسے سینے سے لگایا، آج ہم کہتے ہیں حضرت حور، آج ہم جناب حور کا نام لیتے ہیں تو ادب سے، کیوں؟ نواسہ رسول نے جو سینے سے لگا لی ہے، تو جنہیں آج بھی حضور نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر کا سر کہاں ہے؟ حضور کے سینے کے برابر۔ ذرا تصور تو کریں سنہری جالیوں کا، خود زبان سے نکلتا ہے کیا باتاں نے، جن کے قدموں تک پہنچنا امت کی معراج ہے، حضور نے انہیں سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یار غار قبر میں بھی لیٹے ہیں تو حضور کی طرف منہ کر کے لیٹے ہیں اور حضور نے انہیں اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، فرمایا ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان وزنی ہے اور اعلیٰ ہے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، انج پیار نبی نال کیتا ہے او دے پیار دیاں۔ یا اللہ جو یہ لفظ بولے اسے سنہری جالیوں کی حاضری نصیب فرما، یار غار دیاں او دے پیار دیاں او دے دیدار دیاں۔ ایسے بھی کسی نے دیدار کیا ہوگا چہرہ گود میں اور دیکھ رہے ہیں غار سور میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہم والضحیٰ پڑھ کے سوچتے ہیں والضحیٰ کیسا ہوگا، وہ چہرہ وہ رخ انور کیسا ہوگا، والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور والضحیٰ پڑھ رہے ہیں، او دے دیدار دیاں او دے پیار دیاں۔ موضوع تھا موجودہ معاشرہ اور ہمارا مقصد حیات، میں پہنچا شان صدیق اکبر تک، اس موضوع سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ زمانے کے دنیا میں جتنے دکھ ہیں وہ سارے دکھ میرے اوپر آ جائیں، لیکن مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے اوپر راضی ہیں تو مجھے کسی دکھ سے کوئی تکلیف نہیں، میں بڑا مطمئن ہوں۔ یا رسول اللہ میں دنیا کے سارے دکھ برداشت کرنے کو تیار ہوں، بس آپ میرے اوپر راضی ہو جائیں۔ اگر یہ مشرب صدیقی ہم اپنا لیں تو موجودہ معاشرے میں ایک مومن کامل کی طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی آزمائش ہے اور سلف صالحین کی تعلیمات کو اپنا کے ہی اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ اگلی جو تفسیر ہے سورہ مبارکہ کی وہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔